تحریک انصاف عوامی طور پر میچ جیت چکی. نمبر 1 لیڈر نہیں تھا وہاں پہ, سہیل خان افریدی تھا, لیکن جتنا بڑا مجمع نظر آیا, سہیل افریدی نے اپنا گول اچیو کیا. پیپلز پارٹی جب نون لیگ میں سخت ترین اختلافات تھے تو اس کے بعد بھی جب معاملات تھوڑے سے سنبھلے اکٹھے ہوئے یہ, اور مریم صاحبہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا تحریک انصاف کے دور میں, پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے زیادہ سٹینڈ لیا تھا. پریس کانفرنس کی بلاول صاحب, اور اسی سٹینڈ کے بعد پھر اور اس سٹینڈ کے بعد بڑی اہم شخصیات جو ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع. پیپلز پارٹی کو آپ جو مرضی کہہ لیں, لیکن جمہوری روایات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے یہ میچ جیتا ہے. پیپلز پارٹی جمہوری روایات کو قائم رکھتی ہے, پیپلز پارٹی نے جمہوری روایات کو قائم رکھا ہے. اور پیپلز پارٹی آج کا میچ جو تھا, بے شک تحریک انصاف سے ان کو 100 اختلاف ہو, بے شک تحریک انصاف کے خلاف 101 پریس کانفرنسیں کی ہوں, لیکن آج مہمان نوازی کے جو اصول تھے اس میں کافی حد تک وہ کامیاب. اچھا ران صاحب, یہ کہا جائے کہ ایک نے میچ جیت لیا, دوسرے نے دل جیت لیا, تو پیپلز پارٹی دل جیت چکی ہے. بالکل, پیپلز پارٹی جمہوری طور پر دل جیت چکی ہے, تحریک انصاف عوامی طور پر میچ جیت چکی ہے. اگر کوئی کہے, دیکھیں نمبر 1 لیڈر نہیں تھا وہاں پہ, سہیل خان افریدی تھا, لیکن جتنا بڑا مجمع نظر آیا, جتنا بڑا مجمع دیکھا, جتنا لمبا مجمع دیکھا, جتنے زیادہ لوگ دیکھے, جس طرح زیادہ ولولہ دیکھا, اس سے تو بڑا کلیئر ہوا کس کا مطلب ہے کہ ایک پیغام تھا. سہیل افریدی نے اپنا گول اچیو کیا, پیپلز پارٹی نے اپنا گول اچیو کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کے بعد اب سیاسی شائستگی میں اضافہ ہونا چاہیے. اب ایک ملاقات ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں اختلافات کو ختم کر کے آپ سیاست میں الیکشن لڑیں ایک دوسرے کے خلاف, آپ سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف جتنی تقاریر کر سکتے ہیں اپنے منشور کے مطابق کریں. ایک دوسرے پہ الزام لگانا ہے تو بالکل لگائیں, لیکن ثبوت کے ساتھ لگائیں, لیکن پاکستان کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں, اس پاکستان کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو جائیں, پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی ایک دوسرے کا اسی طرح استقبال کریں, ایک دوسرے کو اسی طرح ساتھ دیں. دیکھیں آج تحریک انصاف کے لیے بھی ایک اچھا دن ہے, آج پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت قد بڑھ گیا, پیپلز پارٹی کا آج تحریک انصاف کے لیے بھی ایک اچھا دن ہو گیا ہے. آج سندھ کے اندر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں, کراچی میں ایم پاکستان ہے, آج اس کو بھی ایک بڑا پیغام دینا چاہیے. آج اسی طرح باقی سیاسی جماعتوں کو بھی پیغام دینا چاہیے, اور اسی طرح تحریک انصاف کو بھی ایک بڑا پیغام دینا چاہیے. تحریک انصاف نے گول اچیو کیے, اس کے بعد تحریک انصاف کو بھی ایک بڑا پیغام دینا چاہیے. اور یہ بڑے پیغام جو ہیں یہی پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے, سیاسی ترقی کے لیے, اور پوری دنیا کے اندر جانے والے ایک پیغام کے لیے کہ پاکستان کے لیے سارے ایک تھے, ایک ہیں اور ایک رہیں, یہ ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا آج بہت اچھا دن تھا. لاہور میں بھی آج دیکھیں, کل جو ہوا سو ہوا. آج لاہور میں صحافیوں کی بھی ملاقات ہوئی, ہم نے بھی اس پہ ملے اور جو چیزیں تھی وہ سامنے آئی. آج سوالات سخت بھی ہوئے, نرم بھی ہوئے. آج مار روڈ پر بالکل ایک علیحدہ سا سسٹم تھا. آج مار روڈ پر کسی کو روکا نہیں کیا, مار روڈ پر جلوس بھی نکلا, ہائی کورٹ تک گئے, سارا کچھ ہوا. تو جمہوریت کے اندر یہ چیزیں, ایک تو برداشت جو آج پیپلز پارٹی نے دکھائی ہے, یہ برداشت تمام سیاسی جماعتوں کو دکھانا. دیکھیں مجھے ماضی کا چیزیں یاد آتی ہیں تارڑ صاحب, کہ ماضی میں 3 بڑے جلوس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, ہم نے کور کیے. ایک جلوس تحریک انصاف کے دور میں مولانا صاحب لے کر آئے, لاہور میں آزادی چوک پہ رات بسیرا کیا, اسلام آباد میں کئی راتیں بسیرا کیا. ایک جلوس مہنگائی مارچ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب لے کر آئے, کسی جگہ کسی کو نہیں روکا گیا. ایک جلوس لاہور سے مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب اسلام آباد تک لے کر گئے, کسی کو نہیں روکا گیا. ایون اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر اس ریڈ زون میں جہاں جانے کی اجازت نہیں, وہاں پر بھی جلوس کے, وہاں پر سٹیج لگے, اس کے بعد الیکشن کمیشن کے دروازے کے آگے سٹیج لگے, سب کچھ لگے پابندی کے باوجود, سارا کچھ ہوا.
کسی کو نہیں روکا گیا, کوئی لاٹھی نہیں چلی, کوئی آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہوئی, اور یہ برداشت اب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ثاقب صاحب, یہ کہیے گا کہ آج کے جو یہ مناظر ہیں آپ کو دیکھنے میں کیسے لگے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تنقید مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب حکومت پر ہوئی تھی اس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سیکھا, یا سب سے پہلے پیپلز سندھ کا بھی رخ کیا ہوتا تو پیپلز پارٹی کا رویہ یہی ہوتا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے سندھ کا رخ کیا ہوتا تو اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے, لیکن رویہ یہی ہوتا. پیپلز پارٹی ایک مختلف انداز میں سوچتی ہے, ان کی لیڈرشپ پہ کرپشن, اس قسم کے الزامات یا جو بھی ہیں وہ الگ چیزیں ہیں, لیکن وہ پولیٹیکلی ایک مختلف انداز میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں اور ایکٹ کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ آج کا جو جسچر ہے ان کا وہ تو پازیٹیو ہے ہی ہے, اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک مثبت ہمارے جو پورا ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ اس طرح ہلا ہوا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہے. مطلب بیٹھنا تو بہت دور کی بات, اتنے بڑے الزامات آ رہے تھے. تو اس دوران اس قسم کا بیہیویئر پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی ہماری اطلاعات کے مطابق سارے معاملے میں وہ انوالو رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ڈائریکشن دی ہے. جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, پھر وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, سارا کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے. یہ ایک ہماری سیاست کے لیے اچھا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے لیے بڑا امتحان بھی ہے. صرف یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ جو ہے وہ پہنچ گئے اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے ویلکم کر لیا, امتحان اس لیے ہے. عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے خلاف اسی طرح ہی بولتے رہے ہیں, اسی طرح ریجیکٹ کیا ابھی ریسنٹلی بھی جس طرح انہوں نے نون لیگ کو کیا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ جتنے بھی لیجسلیشن قانون سازیاں ہوئی ہیں مرکز میں, جتنے بھی معاملات ہیں ان میں پیش ہے. اگر حکومت وقت عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروا رہی, ان کے کیسز آگے نہیں بڑھ رہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہ صرف نون لیگ کا فیصلہ ہے, نہیں. پیپلز پارٹی بے شک کہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, پیپلز پارٹی جو وہ حصہ ہے, بڑے جتنے فیصلے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی مشاورت سے ہوتے ہیں. تو اس لیے سوال یہ ہے کہ کراچی کا اتوار کا جلسہ کس کے خلاف ہوگا؟ کراچی کی سرزمین پر کھڑے ہو کر جو سہیل خان افریدی صاحب کیا تقریر کریں گے؟ وہ پنجاب کے خلاف کریں گے, وہ شہباز شریف, نواز شریف صاحب ان کے خلاف کریں گے؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ان کو کراچی کے حالات, ان کو اندرون سندھ کے حالات, وہاں کی جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے نہیں کیا, اس پہ بات کرنی ہوگی. اگر وہ کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ تو یہ بڑے سوالات ہیں, یہ امتحان ہے پی ٹی آئی کا. ان کا فوکس سٹریٹ موومنٹ پہ ہے. وہ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کریں گے کہ جی کہ ہم نے رہائی کروانی ہے, تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی ہمت کریں. نہیں حمزہ صاحب آپ یہ بالکل نہ بھولیں کہ 26 نومبر جو ان کا کے پی کے سے باہر اگر کوئی بڑا پروٹیسٹ تھا, اس کے بعد اب جو ہونے جا رہا ہے تقریباً یہ 14 ماہ بنتے ہیں, 13 ماہ کے بعد یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. بڑے جو وہ مختصر ٹائم, مطلب بالکل ثاقب صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اپرچونٹی بھی ہے اور بڑا امتحان بھی ہے. جی رانا صاحب, میں اس پہ بھی کہنا, ہم کیوں بزید ہیں کہ ہم لڑائی ہی کرائیں؟ ہم کیوں بزید ہیں؟ ہم یہی چاہیں گے کہ یہ سارا کچھ ہو. ہم کیوں نہیں ان سیاسی جماعتوں کو یہ موقع دیتے کہ وہ اپنا ایک, سر ہم نے پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھا ہی ہے. نہیں, پھر ہم کیوں پروگرام کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں اصلاح کی بات کرتے ہیں؟ جب ہمیں پتا ہے کہ یہی ہونا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں اصلاح کی بات کرنا. پھر ہم کیوں سوال پوچھتے ہیں جو اصلاح کی طرف جاتا ہے؟